الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اخبرکم عن الاجود اللہ الاجود وانا اجود ولد آدم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل کو سن کر اور سنا کر دونوں جہاں کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات ستودہ صفات ایک کامل انسان کی حیثیت سے اس فرش گیتی پر نمایاں ہوئی اور پروردگار جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک رکھا، محفوظ رکھا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے حوالے سے اگر تذکرہ کیا جائے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کا ہر پہلو ایسا ہے جو پہلو شاندار، جاندار اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بٹھانے والا اور نقش کرنے والا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی مصور اپنی شاہکار تصویر میں رنگ بھرتا ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں اس امر کے لیے وقف ہوتی ہیں کہ تصویر کا کوئی پہلو، کوئی زاویہ ایسا نہ رہے جس میں دل آویزی اور جاذبیت نہ ہو۔ ہر تصویر بنانے والا، ہر مصور ان چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ ذات بابرکت جو خود مصور ہے اور جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت فرمائی کہ خود اپنی شان بیان فرماتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پروردگار جل جلالہ نے جب اپنے عظیم شاہکار کو تیار فرمایا اور جب وہ ذات بابرکت تیار ہو گئی، ساری خوبیاں جس کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے جمع فرما دی، تو اپنے اس شاہکار کو دیکھنے کے بعد اور مکمل تیار ہونے کے بعد خود پروردگار جل جلالہ اس عظیم المرتبت ذات کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق خود مصور، خود خالق کائنات کس طریقے سے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوارا اور تیار کیا، اور پھر اس شاہکار پر مر مٹنے والوں کی تعداد جب دیکھی اور اس شاہکار کی زندگی سے چھلکنے والے اخلاق کو جب دیکھا، تو خود پروردگار جل جلالہ یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق عالیہ کے منتہائے کمال پر فائز ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ خود خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طریقے سے کر رہا ہے۔ آج مجھے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جملہ اخلاق کے حوالے سے کچھ عرض نہیں کرنا۔ آج پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے صرف ایک خلق، ایک صفت سخاوت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت کیا ہے۔ پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرماتے الا اخبرکم عن الاجود، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ یہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ اور پھر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اللہ الاجود وانا اجود ولد آدم۔ خود ہی جواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہے اور اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ یہ وہ زبان کہہ رہی ہے جس کے حوالے سے قرآن خود کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ میرا مولا فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں حق ترجمان سے وہی الفاظ اور وہی باتیں نکلتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد آدم فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اگر سب سے زیادہ کوئی سخی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شان خود بیان کر کے اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنا اور میری عظمت کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر عرض کر دوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا زمین کے اوپر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ گر تھے تب جاری تھا۔ وصال فرمانے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سخاوت اور جود و کرم کی بارشیں نہیں ہوتی۔ بد عقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے تب بھی سخاوت جاری تھی، زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں، سخاوت کا سلسلہ جاری ہے، اور قیامت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سخاوت کے حوالے سے آپ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ملیں گے جو سخی ہیں، اور بہت سارے سخیوں کے تذکرے آپ نے سنے ہوں گے اور ان کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ان کی سخاوت کے حوالے سے اگر مطالعہ کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا عالم نرالا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں، آدمی سخاوت کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو سخاوت کرتے دیکھتا ہے تب وہ سخاوت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فنڈ ریزنگ کے پروگرام کے اندر جب کوئی 25,000 لکھاتا ہے تو اس کے 25,000 لکھانے کے بعد دوسرے کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی طرف سے کچھ لکھاؤں، تو سخی کو دیکھ کر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ تو پیدائش ہی سے کریم النفس اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہیں سے آپ کی سخاوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور قیامت تک یہ سخاوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ نے کسی سخی کو دیکھ کر سخاوت نہیں سیکھی، بلکہ آپ ابتدائی زندگی ہی سے کریم النفس تھے، اور سخاوت کا دریا آپ کی ذات سے بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہیں امام عشق و محبت نے فرمایا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کسی سخی کو دیکھ کر کے نہیں شروع کی، بلکہ رب قدیر جل جلالہ نے اس وصف جمیل کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طریقے سے ودیعت فرما دیا تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جود و سخا کے دریا ولادت سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک ظاہری طور پر، اور اس کے بعد قیامت تک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے دریا بہتے رہیں گے، اور دنیا اس سے اکتساب فیض کرتی رہے گی۔ تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سخاوت کو دیکھ کر اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آپ شروع ہی سے اللہ کی عطا سے، اس کی تربیت سے ایسے سخی تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو جس معاشرے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، جن انسانوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، عرب، جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس قوم کے اندر بھی سخاوت موجود تھی، لیکن سخاوت کا اظہار کب ہوتا تھا، کس وقت ہوتا تھا؟
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محفلیں سجتی تھی اور شراب کے جام بھر بھر کے پیے جاتے تھے، اور جب شراب کے نشے میں مست ہوتے تو اپنے پیسوں کو غریبوں پر بھی لٹاتے اور دوسروں پر بھی لٹاتے نظر آتے۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سخاوت کے پہلو کو دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ ہوش کھو بیٹھ کر مال لٹاتے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جام توحید پلا رہے ہیں، اور ہوش میں رہتے ہوئے اللہ عز و جل کے مخلوق پر اپنے فیض و کرم کے دریا بہاتے نظر آتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہوش و حواس کے ساتھ اس طریقے سے لٹایا کہ ان کے لٹانے کی داستان آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کی داستان موجود رہے گی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف کو دنیا یاد رکھتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دنیا کے سخی کی زندگی کا جائزہ لیں تو سخیوں کا دائرہ اور سخاوت کا دائرہ اپنوں تک محدود رہتا ہے اور دوسروں تک جلدی سے پہنچتا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ دیکھیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی سچویشن یہ تھی کہ وہ صرف اپنوں کو ہی نہیں نوازتے تھے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کے سوال کو پورا کرنا اور غیروں کو بھی، دشمنوں کو بھی نوازنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عظیم پہلو ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں، آج دنیا کے حالات کو دیکھیں، آج شراب کے اڈوں پر اور بیئر بار میں جا کر کے عیاشی کرنے والوں کو دیکھیں، طوائف کے ناچ پر پیسے لٹانے والوں کو دیکھیں کہ وہاں پر وہ اپنے پیسوں کو لٹا کر یہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ کتنے دولت مند ہیں۔ کہیں شادیوں کی تقاریب کے اندر مختلف قسم کے فضول خرچ کر کے انسان یہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہ کتنا دولت مند اور سخی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بہت سارے اچھے کاموں کے اندر بھی اپنی رقم دے کر کے یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا سخی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا وہ نہ نام و نمود کے لیے فرمایا، نہ شہرت و بلندی کے لیے فرمایا، نہ جاہ و حشم کے لیے فرمایا، بلکہ دنیا سخاوت کرتی ہے تو ان میں سے بعض یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام عیاں ہو اور ان کے نام کی تشہیر ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے جب بھی سخاوت کی تو مقصد دکھاوا نہ تھا، خوشنودی مولا تھی، رضائے رب قدیر جل جلالہ آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سخاوت آج کے دور میں کون کرتا ہے۔ تو آج سخاوت کون کرے گا؟ جس کے پاس خود مال و زر کے انبار لگے ہوئے ہوں، وہ اپنے لیے کچھ بچائے گا اور کچھ راہ خدا میں خرچ کرے گا۔ لیکن اگر ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا عالم یہ ہے کہ کسی نے نہیں کا لفظ ان سے نہیں سنا، جبکہ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو پروردگار نے
زمین کے خزانے کی کنجی عطا فرما دی، اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری، اللہ اکبر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، اور وہ 2 کالی چیزیں کون سی؟ تو فرماتی ہیں ایک کھجور اور ایک پانی۔ ایک ایک مہینے تک رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھجور پر اکتفا کرتے اور پانی پر اکتفا کرتے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل کبھی محروم نہیں جاتا، کبھی لا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ سنتا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی جھولیوں کو بھرتے دکھائی دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سخاوت کرنے والے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سخاوت کا سلسلہ جب تک دولت ہے تب تک سخاوت، اور جب دولت ختم ہوئی تو سخاوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ لیکن جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سلسلہ مال و زر ہو یا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا کوئی سائل کبھی محروم نہیں جاتا، اور کبھی کسی کی دل شکنی نہ ہوتی، اور کبھی کوئی محروم جاتا ہوا دکھائی نہ دیتا۔ خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی جھولیوں کو بھرتے ہوئے اور ہر ایک کے دامن مراد کو بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں، اور پھر محسوس کریں کہ کس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا فرمایا۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزاز کے ہاں تشریف لے گئے، یعنی ٹیلر کے یہاں، اور اس سے 4 درہم کی قمیص خریدی۔ وہ قمیص پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ایک انصاری آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکسنی قمیصا کساک اللہ من ثیاب الجنہ۔ سبحان اللہ۔ وہ انصاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ازراہ کرم یہ قمیص مجھے پہنا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنائے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا۔ اب غور سے سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹل 10 درہم تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بزاز کی دکان پر گئے، اور بزاز کے یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درہم کا قمیص خریدا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیص کو پہن کر کے تشریف لائے تو ایک انصاری نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قمیص مانگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسے عطا فرما دیا۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکان پر تشریف لے گئے اور اپنے لیے 4 درہم کی ایک اور قمیص خریدی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لائے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے۔ اب 4 درہم کا پہلے قمیص خریدا، وہ 4 درہم کا قمیص انصاری نے مانگا، حضور نے دے دیا۔ پھر گئے
اور 4 درہم کا قمیص خریدا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا، باقی بچے 2 درہم۔ انصاری نے قمیص مانگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب جو 2 درہم بچے اس کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قمیص پہن کر تشریف لائے تو ایک بچی، ایک لونڈی رو رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے میرے مالک نے 2 درہم دیے تھے کچھ خریدنے کے لیے، وہ 2 درہم مجھ سے گم گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے 2 درہم نکالے اور پھر اس رونے والی بچی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے اور فرمایا جاؤ اور جا کر کے جو لینا ہے لو اور گھر پہنچ جاؤ۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے بڑھے اور پلٹ کر دیکھا تو وہ بچی پھر وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر سے نکلے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی، میں گمے ہوئے 2 درہم کی تلاش میں وقت گزار دی، اب تاخیر سے میں اپنے مالک کے پاس پہنچوں گی تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے زد و کوب کریں گے اور مجھے ماریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کسی کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کسی کا رنج حضور برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، کسی کی پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوارا ہی نہیں فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روتی ہوئی بچی سے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اور تیرے مالک کے گھر جا کر تیری سفارش کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ بچی اپنے مالک کے مکان کے قریب پہنچی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے کے باہر سے سلام پیش کیا۔ گھر والوں نے محسوس کیا کہ یہ آواز تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن جواب نہ دیا انہوں نے۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، تب اندر سے جواب آیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سلام کیا، تم نے جواب نہ دیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے سوچا کہ ایک بار کے سلام میں جواب دے دیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اور 12 ہماری سلامتی کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے ہم 12 کے سلام کے اندر 12 جب آپ نے سلام کیا، تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا تو ہم نے جواب دیا تاکہ آپ کی سلامتی کی دعا سے اللہ دنیا میں بھی ہمیں سلامت رکھے گا اور آخرت میں بھی ہمیں سلامت رکھے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے معراج کی بات ہے، آج ہماری تقدیر کی معراج ہو گئی، لیکن حضور یہ تو بتائیں کہ آج اچانک آپ قدم رنجا کیوں فرمائیں؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بچی رو رہی تھی اور اس کی سفارش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ اس کو زد و کوب نہ کریں۔ اتنا سننا تھا کہ مالک نے کہا، مالک مکان نے اور لونڈی کے مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سفارش لے کر کے آپ تشریف لائے ہیں حضور گواہ ہو جائیں ہم نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روتی ہوئی بچی کو لے کے ان کے گھر پہنچے اور قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو غلامی سے نجات عطا فرمائی اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ان 10 درہموں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس 10 درہم میں کتنی برکت رکھی. انصاری کو قمیص پہنایا، مجھے قمیص پہنایا، اور ایک بندی کو اللہ عز و جل کے لیے آزادی کا پروانہ نصیب ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں ایسی سخاوت آپ کو کہیں کسی اور کے یہاں ملتی دکھائی نہیں دے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے اس کلمات پر قربان جائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کے آزاد ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، احمد اللہ الذی رزقنا ھذا بقدرتہ، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنی قدرت سے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ نہیں فرماتے تھے. ہر سائل کے سوال کو پورا کرنا اور اس کی جھولی کو بھرنا، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف عظیم. آپ کو میں بتاؤں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر یہ وصف تھا سخاوت کا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے نرالی سخاوت، سب سے عظیم سخاوت. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے حجرہ مبارک میں، اور آپ کے مکان اور آپ کے در دولت سے کچھ فاصلے پر صحابہ بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. جب ان کی گفتگو اختتام پر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے صحابہ کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا، تم جو باتیں کر رہے تھے نا، قد سمعت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے وہ سنا. کیا کہنا سماعت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرماتے، لیکن سماعت کا عالم یہ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے بات کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کی باتوں کو سن ہی نہیں رہے تھے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ہر بات کو سن رہے تھے، اس اعتبار سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی شور و گل کی آواز ہوتی ہے، آدمی سب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو شور کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں تھی. یہاں جو بات کی جا رہی تھی وہ ساری باتیں کلیئر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہہ رہے تھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا. یقیناً وہ اللہ کے خلیل تھے. تم کہہ رہے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے نجی اللہ بنایا. نجی کے معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے نا، یقیناً وہ نجی اللہ کلیم اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. تم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ صفی اللہ، یقیناً حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں. لیکن سن لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اور اللہ نے مجھے، اللہ عز و جل نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. انا حبیب اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ خلت سے بھی اونچا درجہ ہے حبیب کا. حبیب کا درجہ خلیل سے بھی اونچا ہوا کرتا ہے. اب یہاں بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلت اللہ نے کیوں عطا فرمایا، کیوں خلیل بنایا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیوں خلیل بنایا؟
جانتے ہیں آپ؟ خود پروردگار نے حضرت کلیم حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں خلیل کیوں بنایا؟ اور پھر پروردگار نے خود ہی جواب دیا، اے ابراہیم تجھے خلیل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تجھے لینے سے زیادہ دینے سے محبت ہے، اس لیے میں نے تجھے خلیل بنایا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور دینے والے، یہ خلیل نے کیا نہیں دیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دولت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیا کچھ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں قربان کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دنیا میں سب کچھ کیے، قیامت میں کس کی سخاوت دکھائی دی گی؟ جب لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس پہنچیں گے تو سب جواب میں یہی کہیں گے، اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ لیکن وہاں بھی اگر کسی کی سخاوت کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ اس طرح سے ہوگا، کہیں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے تو کہیں میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں سفارش کر رہے ہوں گے، بلکہ خود رب فرمائے گا جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں گے تو مولا فرمائے گا، ارفع راسک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھاؤ، اور پروردگار فرمائے گا، میرے محبوب وَقُلْ تُسْمَا، تم مانگو، تم کہو، تمہاری پکار سنی جائے گی، وَسَأَلْ تُعْتَى، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ سخاوت کے جلوے کل بروز قیامت اگر کسی کے نظر آئیں گے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سخاوت کا سلسلہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے سخاوت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، وہ اونٹ بہت تھکا ہوا تھا، بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کا اونٹ بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے اسے کچوکا دیا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی، چنانچہ وہ بڑی تیز رفتار سے چلنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اتنا تیز نہ چلا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کہا، یہ مجھے فروخت کر دو۔ اب دیکھیں سخاوت، جب وہ اونٹنی تیز چلنے لگی، وہ بھی آقا کی دعا سے، وہ بھی آقا کے کچوکے سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جابر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ اونٹنی مجھے بھیج دو۔ حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضور اسے آپ قبول فرما لیں، میں یہ اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، از راہ بندہ پروری قبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفت نہیں لوں گا، قربان جائیے، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ فرماتے مفت نہیں لوں گا، قیمت ادا کروں گا۔ چنانچہ حضرت جابر نے وہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جابر کو اس اونٹ کی قیمت ادا کرو، چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ سنیے، اونٹ کی قیمت حضرت بلال سے ادا کروائی، اور اس کے بعد حضرت جابر جس سے حضور نے اونٹ خریدا تھا، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا، کون سا اونٹ؟ جو پہلے بالکل تھکا ماندہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی کے کچوکے سے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس میں طاقت آ گئی اور وہ تیز رفتار بن گیا۔ اب اس اونٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا اور منہ مانگی قیمت بھی عطا فرما دی، اور پھر منہ مانگی قیمت حضرت بلال سے فرمایا کہ دے دو، اور اس کے بعد حضرت جابر کو سرکار نے کیا فرمایا؟ سماعت فرمایا، ارشاد فرمایا اذهب بالثمن والجمل بارک اللہ لک فیہما، اے جابر یہ قیمت بھی لے جاؤ اور اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سخاوت کا یہ نرالا انداز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما کر یہ درس دیا کہ یہ بھی سخاوت کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ یہ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جمیل ہے۔ اللہ عز و جل کے یہ عظیم شاہکار ہیں، اللہ عز و جل نے خود اس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی کہ ان اخلاق سے مرصع اپنے محبوب کو دیکھ کر میرا مولا خود پکار اٹھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے۔ اب آئیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ابن ابی خثیمہ روایت کرتے ہیں کہ آپ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر ضرور کرتے، فرماتے کان اجود الناس کفا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی مبارک سے عطیہ دینے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے سن کر محسوس کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد کی طرف دیکھ کر اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اگر میرا مولا جبل احد جتنا مجھے سونا عطا فرما دے تو ارشاد فرماتے ہیں میں 3 دنوں کے اندر یہ سارا سونا لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں۔ قربان جائیے رب قدیر جل جلالہ کے عظیم شاہکار پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کل بھی وہ نوازتے تھے، آج بھی نواز رہے ہیں اور قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ اس لیے اپنا دامن مراد اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھیلانا نہ شرک ہے نہ بدعت۔ خود میرا مولا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام عشق و محبت نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا اور قرآن و حدیث کے عین مطابق کہا۔ کہتے ہیں
امام عشق و محبت مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج بھی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ صدیق اکبر بھی وصال کے بعد کی آرزو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جنازے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے کے باہر رکھ دینا، عرض کرنا کہ آپ کے قدم ناز کے اندر، آپ کے پہلو میں ابو بکر دفن ہونا چاہتا ہے۔ رسول اعظم کا وصال ہو چکا، آپ مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آرزو کا تذکرہ کر کے اپنے وصال کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس آرزو کو پیش کرنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ہوا یوں ہی کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم عاشق کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے کے باہر رکھا گیا اور اذن طلب کیا گیا اور ان کا معروضہ پیش کیا گیا، تو قبر انور سے آواز آتی ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ دروازہ کھلتا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ آرام کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے، گویا صدیق اکبر یوں کہہ رہے ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی اللہ نے انسانوں میں کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسے سخی کہ ان کی سخاوت کا سلسلہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ دامن کرم میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، اور کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔